نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو آگے کریں گے لیکن نماز پڑھانے کی صلاحیت کسی میں نہ ہوگی۔ 100 مقتدی ہو، اگر امام کہیں چھٹی پر چلا جائے، 100 مقتدی میں سے کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی اس لائق نہیں ہوتا کہ امام کی غیر موجودگی میں 2-4 نمازیں پڑھا دے، تو امام اگر 1-2 دن چھٹی پر جائے تو کسی دینی مدرسے سے کوئی طالب علم یا کسی دوسرے علاقے سے اپنا کوئی قائم مقام چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے بستیوں میں، چکوں میں، محلے میں، لیکن کوئی بھی امامت کے لائق اور قابل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ وقت بھی آئے گا، فرمایا کہ اذان بوڑھے لوگ دیا کریں گے، فرمایا کہ خطبہ لمبا ہوگا، نمازیں مختصر، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے، خطبہ 1-1 گھنٹہ تقریریں اور نماز 4 سے 5 منٹ میں۔ فرمایا قتل عام ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس طرح ہم کافروں کو جنگ میں قتل کرتے ہیں وہ لوگ اسی طرح قتل کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ کافروں کو قتل نہیں کریں گے، وَلَٰكِن يَقْتُلُ الرَّجُلَ جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَأَخَاهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَجَارَهُ، وہ لوگ اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنوں کو، اپنے ہمسایوں کو قتل کریں گے، یعنی آپس میں قتل کریں گے، کافروں کو قتل نہ کریں گے۔ فرمایا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا۔ لا یاتی علیکم عام الا ہوا شر من الاخر، فرمایا جو بھی سال آئے گا گزشتہ سال سے وہ بہتر نہیں ہوگا بلکہ برا ہوگا۔ وموت کا قواس الغنم، فرمایا موت اس طرح عام ہو جائے گی جس طرح گل گھوٹو کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ قواس الغنم، بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بکری کا گلا بند ہو جاتا ہے، ناک بہتا ہے، سینہ بند ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی موت بندوں میں بھی عام ہو جائے گی۔ اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اسی کی ایک شاخ ہے کہ اس کا اثر بھی پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، گلا بند ہوتا ہے، سانس رک جاتا ہے، اور زکام، کھانسی، نزلہ اور بندہ گیا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی پہلے ہی فرما دی تھی، اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا المؤمن فیہ اذل من الامہ، مومن آدمی، ایماندار آدمی سب سے گھٹیا ترین سمجھا جائے گا۔ وَاخْتَلَفَتِ الْأَلْسِنُ وَاخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ، فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا قیامت سے پہلے جس میں زبانیں تو ایک جیسی ہوں گی، باعتبار زبان کے سب لوگ متحد ہوں گے، اتحاد کا نعرہ لگائیں گے، لیکن ان کے دل مختلف ہوں گے۔ وَتَحَاوَنُونَ بِالطَّلَاقِ، طلاق کو لوگ معمولی سا مسئلہ سمجھیں گے۔ وَقَطَعَ كُلُّ ذِي رَحْمٍ رَحِمَهُ، ہر ذی رحم اپنا رشتہ کاٹ کے رکھے گا، یعنی ہر بندہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے نہیں رکھے گا، بگاڑ کے رکھے گا، الا ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ وقت ایسا بھی آئے گا قلت العلماء، علماء کی قلت ہوگی، وکثرت القراء، قاریوں کی کثرت ہوگی، وقلت الفقہاء، فقہا بھی قلیل ہوں گے، وراکبت النساء برازین، عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں گی۔ برازین سے مراد تیز رفتار سواری ہے۔ اس وقت چونکہ گھوڑا تیز رفتار سواری سمجھا جاتا تھا اور یہی تیز رفتار سواری تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر فرمایا، ورنہ ہر زمانے میں جو تیز رفتار سواری ہوگی وہی مراد ہے۔ اور اس دور کے اندر جہاز تیز رفتار سواری ہیں، اور عورتیں جو ہیں
اس میں پائلٹ بن گئی ہیں، سوار ہو چکی ہیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ اتقاء شَرِّهِ، کسی بندے کی تعظیم و توقیر اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ لوگ کسی کا ادب احترام سلام اس وجہ سے کریں گے کہ کہیں یہ شر نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ وَصَارَتِ الْأَمَارَاتُ مَوَارِيث، حکمرانی اور بادشاہی وراثت میں چلے گی۔ جو خاندان جس ملک پر قابض ہوگا، فرمایا کہ نسل در نسل وہ چلتا رہے گا اور یہ وراثت میں ان کو ملتی رہے گی بادشاہی حکمرانی۔ وَصَعِدَ الْجُهَالُ الْمَنَابِرَ، جاہل لوگ ممبروں پر چڑھ بیٹھیں گے۔ وَضَيَّقَتِ الطُّرُقُ، راستے گلیاں سڑکیں تنگ ہو جائیں گی۔ شُيِّدَ الْبِنَاءُ، عمارتیں مضبوط اور پکی بنائی جائیں گی۔ کَثُرَتْ خُطَبَاءُ مَنَابِرِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے ممبروں پر خطیبوں کی بھرمار ہوگی۔ وَرَكُنَ عُلَمَاؤُكُمْ إِلَىٰ وُلَاتِكُمْ، تمہارے علماء حکمرانوں اور بادشاہوں کے آگے پیچھے چلیں گے، ان کے پاس آنا جانا لگا رہے گا، ان کی خوشامد کرتے رہیں گے۔ وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ، ان کے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں گے اور حرام کو حلال کر دیں گے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام۔ وَأَفْتُوهُمْ بِمَا يَشْتَهُونَ، جس طرح وہ حاکم بادشاہ حکمران چاہیں گے، ان کی مرضی، ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیں گے۔ فَيَفْعَلُونَ مَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتْرُكُونَ مَا أُمِرُوا، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کو جس بات سے منع کیا گیا وہ کریں گے اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَوُلِّيَتْ أُمُورَكُمْ السُّفَهَاءُ، تمہارے معاملات کے والی کم عقل لوگ بن جائیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، شیطان کسی مرد کی شکل میں آئے گا، فَيَأْتِي الْقَوْمِ، کسی قوم کے پاس، فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكِذْبِ، ان کو جھوٹی جھوٹی باتیں سنائے گا، جھوٹی حدیثیں بنا کر سنائے گا۔ فَيَتَفَرَّقُونَ، تو وہ تفرقے میں پڑ جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے ان کے۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، أَن يُرَى الْهِلَالُ سَاعَةً يَطْلَعُ فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ لِانْتِفَاخِهِ، فرمایا قرب قیامت پہلی رات کا چاند بڑا دکھائی دے گا، موٹا نظر آئے گا، بڑا نظر آئے گا، واضح طور پر نظر آئے گا۔ دیکھنے والا کہے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے، کوئی کہتا کہ تیسری رات کا چاند ہے، حالانکہ ہوگا وہ پہلی رات کا۔ یتبع الناس فی المساجد، لوگ مساجد پر فخر کریں گے۔ فرمایا یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقران فساق، عابد عبادت گزار نمازی روزے دار یہ جاہل ہوں گے، عبادت گزار جاہل ہوں گے اور قاری عالم فاسق ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ شریف کا حج نہ روکا جائے گا۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت، فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا حج روک دیا جائے گا۔ یکسر الطیقان والبنیان، فرمایا گھروں کے اندر تاکچے، روشن دان، کھڑکیاں، ونڈو، دروازے بکثرت ہوں گے اور عمارتیں بھی بکثرت ہوں گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا،
حتیٰ کہ یوں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جائے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا، پھر بھری مجلس میں آئیں گے، وہ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے، یہ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے، اور کسی کو کوئی روکے گا نہیں۔ فرمایا کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ لا یبال المرء، کوئی بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے لیا، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ وہ کھا رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کیا یہ حلال ہے یا حرام۔ فرمایا دین پر قائم رہنا اس طرح مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح اپنی مٹھی میں انگارہ لینا، ایسا بھی وقت آئے گا۔ لوگ بدعتوں کو سنت سمجھیں گے، سنتوں کو بدعت سمجھیں گے، بدعتوں کی ایجاد ہوگی، برائی کو اچھائی، اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یکثرون فیہ الحج والعمرہ بغیر نیہ، لوگ حج اور عمرے کثرت سے کریں گے، حج اور عمرے کی لیکن نیت نہیں ہوگی۔ تصب علیہم الدنیا، وہ اس معاملے میں بڑا پیسہ خرچ کریں گے، یلعبون فیہا ویلہون فیہا، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ سیر سپاٹے کے لیے ہوگا۔ وَيُخَفَّفُ عَلَيْهِمُ السَّفَرُ، ان لوگوں کے لیے حج اور عمرے کا سفر کوئی مشکل نہیں رہے گا، اور اپنے ہمسایوں کو بھوکا چھوڑ کر جائیں گے۔ وَقَدْ خَلَّفَ أَخَاهُ مُعْسِرًا لَمْ يُوَاسِهْ بِدِرْهَمٍ، حج اور عمرے پر جانے والے پیچھے اپنے بھائیوں کو بھوکا ننگا چھوڑ کر جائیں گے، ایک درہم کی بھی مدد نہیں کریں گے۔ وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَنفَقُوا أَلْفًا، اور وہ دعوے کریں گے کہ ہم نے تو لاکھوں خرچ کر دیے۔ فرمایا کہ وقت ایسا بھی آئے گا حاکموں کی طرف سے بڑے ظلم ہوں گے، یکثر الظلم من ولاتکم، حاکموں کی طرف سے بڑے ظلم و ستم ہوں گے، ناجائز ٹیکس ہوں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت سے پہلے لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے فلاں کو قتل کیوں کیا، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ فلاں بلا وجہ لوگ قتل و غارت کریں گے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی، کوئی سبب بھی نہیں ہوگا، ویسے قتل کر دیں گے۔ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا لا یعرفون فیہ صلاۃً ولا صیامًا ولا حجًا ولا عمرہ الا الشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ، کہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو نہیں جانیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، سوائے چند ایک بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے، جنہوں نے اپنے دادا پردادا سے سنا ہوگا کہ یہ حج بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، روزے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بس انہی کو پتہ ہوگا۔ نئی نسل اس سے بالکل کوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمتہم بطونہم، کہ لوگوں کا مقصد، لوگوں کی فکر، لوگوں کی سوچ صرف پیٹ ہوگا، یعنی پیٹ کے بارے میں سوچیں گے کہ آج کیا کھانا ہے، شام کو کیا پکانا ہے، دوپہر کو کیا پکانا ہے، ناشتے میں کیا چیز ہوگی، بس ان کی صرف یہی سوچ ہوگی۔ وشرفہم متاعہم، ان کی عزت، آبرو صرف مال جائیداد ہوگی۔ وقبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی۔ ودینہم دراہمہم ودانانیرہم، پیسہ ان کا دین ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یاتی علی الناس زمان، فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا یحجون ویصلون ویصومون وما فیہم مؤمن، کہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ان میں کوئی مومن نہ ہوگا۔ اسی طرح کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، ہمارے لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے،
ولیس فیہم مومن، لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات مسجدوں میں نمٹایا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی مساجدہم ولا یصلون، کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مشاہدہ آج کرنا ہو تو کسی محفل، جو مسجد میں محفل ہو رہی ہو اس میں کر لو کہ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں، محفل میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جب اذان ہو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو جائے، پھر دیکھو کتنے نماز کے لیے بچتے ہیں۔ نماز میں آئے بھی صحیح، لیکن مسجد میں آئے بھی صحیح، لیکن نماز پڑھے بغیر چلے گئے۔ اور 11ویں شریف وغیرہ کا لنگر تقسیم ہو اس وقت بھی دیکھ لیا کرو لنگر لینے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، اور نماز کے وقت کتنے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح اور سچ ثابت ہو گیا کہ لوگ مسجدوں میں ہوں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا وہ وقت آئے گا کہ ان کے سینے قرآن سے ویران ہو جائیں گے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت سے ان کو لذت، چاشنی، ذوق حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ وہ وقت آئے گا لا یتبع فیہ العالم، عالم کی بات نہیں مانی جائے گی، ولا یستحیا فیہ من الحلم، شریف لوگوں کی کوئی عزت و احترام نہیں کیا جائے گا، ولا یوقر فیہ الکبیر، بڑوں کی کوئی تعظیم نہیں ہوگی، ولا یرحم فیہ الصغیر، چھوٹوں پر کوئی رحم و شفقت نہیں ہوگا۔ لوگ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت بھی ہوگا کہ لوگ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں مردار کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن کسی صالح ایمان والے نیک بندے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لا یبقى احد الا اکل الربا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ سود کھائیں گے۔ فرمایا کہ جو سود نہیں کھائے گا اصابہ غبارہ، اس کو سود کی گرد و غبار، دھواں ضرور پہنچے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مرد عزت والا، دولت والا، اولاد والا اپنے وقت کے حاکموں کی طرف سے ظلم و ستم کی وجہ سے مرنے کو ترجیح دے گا۔ فرمایا کہ لا بد للناس من الدراہم والدنانیر، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ بغیر پیسے کے ان کے لیے رہنا محال ہو جائے گا۔ یقیم بہا دینہ و دنیا، کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ دنیا بھی اور دین بھی بغیر پیسے کے نہیں چلے گا، دین بھی بغیر پیسے کے نہیں بچے گا، دین بچانے کے لیے بھی پیسے کا ہونا ضروری ہوگا۔ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم علم فرائض سیکھو، وراثت کا علم سیکھو، قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب دو وارث آپس میں وراثت کے معاملے میں کوئی اختلاف کریں اور وہ کہیں کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، فرمایا کہ ان کے درمیان وراثت کو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یذهب الصالحون اسلافا، نیک صالح لوگ اس دنیا سے پہلے ہی چلے جائیں گے، ویبقى اہل الرأی، اور اہل الریب متردد قسم کے شک و شبہ والے لوگ باقی رہ جائیں گے، جو نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے، نیکی برائی میں کوئی فرق اور تمیز ان کو ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا سیکون رجال فی امتی یاکلون الوان الطعام، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، قسم و قسم کے، ویشربون الوان الشراب،
مختلف رنگوں والے پانی پئیں گے، رنگ برنگے، سفید، سرخ، پیلے، نیلے، جس طرح کے عام شربت آج کل دستیاب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عظمت، شان اور علم عطا فرمایا کہ آپ نے ایک ایک چیز کو قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا دیکھ دیکھ کر، گن گن کر بتا دیا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور بعین ہی ہم اسی طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، فرمایا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنیں گے۔ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، منہ پھاڑ پھاڑ کر، باچیں پھاڑ پھاڑ کر کلام کریں گے۔ فرمایا کہ دین صرف غریب لوگوں میں رہ جائے گا۔ وَإِنَّ هَذَا الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، کہ دین کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی اور پھر غریبوں میں ہی لوٹ آئے گا۔ دین اسلام کی تبلیغ، دوسروں تک یہ بات پہنچانا، فرمایا کہ یہ صرف غریب لوگ یہ کام کیا کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کو ایک جوڑا پہنے گا، شام کو دوسرا سوٹ بدلے گا۔ فرمایا یہ وقت بھی آئے گا، اور صبح کو ایک قسم کا کھانا کھائے گا، شام کو پھر اور کھانا کھائے گا۔ ایک دسترخوان ابھی اٹھایا جا رہا ہوگا، دوسرا دسترخوان لگ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہم بہتر ہیں یا اس وقت بہتر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اب بہتر ہو، تمہارے ایمان اب مضبوط ہیں۔ اور فرمایا تکسون بیوتکم کما تکسل کعبہ، اپنے گھروں کو تم ایسے سجاؤ گے، کپڑے پہناؤ گے گھروں کو جس طرح کے خانہ کعبہ کو کپڑے پہنا جاتے ہیں، غلاف اوڑھایا جاتا ہے۔ آج کوئی بھی گھر کپڑے پہننے سے خالی نہیں ہے۔ دروازوں پر دیکھو کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ونڈو کھڑکیوں پر دیکھو کپڑے الگ لٹکے ہوئے ہیں، صوفہ سیٹ پر دیکھو الگ، اور بیڈ روموں پر الگ، گویا کہ اور صندوقوں پر الگ، گویا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تم اپنے گھروں کو کپڑے پہناؤ گے، اسی طرح کپڑے پہنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ اور حق ثابت ہو چکا۔